ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس ہفتہ وار لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو بیماری سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ مہلک کینسر جیسے مہلک امراض کی ابتدائی مراحل علامتیں آپ کو بتا دیں، تاکہ آپ کو معمولی سا بھی شک ہو تو آپ کسی قریبی مستند ڈاکٹر یا اسپتال میں جا کے اس کی تشخیص کروائیں۔ کینسر کوئی بھی ہو ناظرین، اگر آپ شروع میں ہی اس کا علاج کرائیں گے، یا بیماری کوئی بھی ہو اس کا شروع میں ہی علاج اور تشخیص کروائیں گے، تو اس کا علاج سستا بھی ہوگا اور اس سے مکمل صحتیابی ہوگی۔ پھر ہم حوصلہ شک نہیں کرتے ہیں کہ آپ تعیت کی طرف رجوع نہ کریں کسی بیماری لاحق ہونے میں، اور جو بیماری کا برڈن ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہو، ہم اس کے ایکسپرٹ بلا کے اپنے ناظرین کے لیے ان سے سوالات بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بیماری کا پتہ لگ جائے۔ تو آج میرے پینلسٹ ہیں، ہم ایک وہ بیماری ڈسکس کریں گے جو کہ بدقسمتی سے سیکنڈ بڑی وجہ ہے ڈیتھ کی کینسر کی وجہ سے، اور وہ ہے جگر کا سرطان یا جگر کا کینسر۔ اور دیکھا جائے تو یہ سر فہرست 4-5 کینسرز میں سے وہ کینسر ہے جو کہ بہت تیزی سے سوسائٹی میں پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور اگر ہم اس کا اعداد و شمار دنیا کا لیں تو تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ شخص جو ہیں وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں صرف کینسر یا سرطان کی بیماری کی وجہ سے۔ تو آج میں نے اپنی ڈسکشن 2 سیگمنٹس میں کرنی ہے۔ ایک سیگمنٹ میں کہ اگر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کینسر کی 4تھی سٹیج پر اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے سوشل سٹگما ہے، ایسے ٹیبوز ہیں جو کہ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ علاج نہیں کراتے، تشخیص نہیں کراتے۔ اس کے لیے میں نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں، میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ریاض الرحمان ہیں جو کہ پیلیٹیو کیئر کنسلٹنٹ ہیں، اور یہ پیلیشن کا کنسپٹ انہوں نے سب سے پہلے شہر لاہور میں کینسر کیئر ہاسپٹل میں شروع کیا ہے۔ آسٹریلیا فلنڈر یونیورسٹی آسٹریلیا کے ٹرینڈ ہیں، اور دوسری ان کی کا تعارف جو ہے یہ ایک ہمارے بڑے ہی محب الوطن جج حمود الرحمان، جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھی تھی، ان کے صاحبزادے ہیں، اور اسی لیگیسی کو لے کے انہوں نے ترجیح دی کہ میں اپنے ملک میں آ کے پیلیٹیو کیئر کا شعبہ بناؤں، اور وہ کینسر کیئر ہاسپٹل جس کے چیئرمین پروفیسر شہریار ہیں۔ اگر میں یہ آج نہ کہوں کہ پروفیسر شہریار کی خدمات کینسر کیئر اسپتال بنانے میں اسی طرح ہیں جس طرح سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی بنا دی تھی، چندہ اکٹھا کر کے لوگوں کے لیے ایک فری ٹریٹمنٹ کے لیے اسپتال بنایا، وہ باحق مستحق ہیں کہ ان کو ستارہ خدمت دیا جائے یا ہلال خدمت کیا جائے۔ وہ اس وقت غریب انسانی جانوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان پروفیسر محمد طفیل جو کہ بڑے ہی مشہور سرجن ہیں اور بانی ہیں لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کے شیخ زید ہاسپٹل میں، عرصہ دراز سے وہاں پہ پڑھا رہے تھے، اور ابھی بھی جو ہے ترجیح کرتے ہیں کہ جگر ہیپاٹائٹس سی اور بی کی بیماری سے جو اثر انداز ہوتی ہے جگر پہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور کیا علاج ہو سکتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے پروفیسر طفیل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان میں شہر لاہور میں شروع کیا آج سے کوئی 8 سال پہلے، اور مجھے امید ہے کہ ابھی بھی وہ شعبہ جو ہے اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح آپ چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ جنم دے رہی ہیں۔ آب و ہوا صاف نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں احتیاط کرتے، گرد و آلود میں پھر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے باہر کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ایک کسی شاپر میں بند کر کے کسی کوڑے دان میں پھینکیں۔ اگر ہمارے شہری جہاد کریں صفائی کا تو میرا خیال ہے کہ صفائی ممکن ہے اور ان مہلک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جگر کے سرطان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں۔ تھینک یو پروفیسر صداقت۔ اس سے پہلے کہ ہم جگر کے سرطان پہ ذرا تفصیلی گفتگو کریں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جگر کا سرطان ایک بہت ہی
سرطان جو جسم کے بہت سے حصوں میں ہوتا ہے، بہت سارے آرگنز میں ہوتا ہے، اس میں جگر کا کینسر جیسے ڈاکٹر صداقت نے بتایا کہ سیکنڈ کامنسٹ یعنی کینسر ہے. پوری دنیا میں تقریباً 6 سے 7 لاکھ لوگ اس کینسر میں ہر سال اضافہ کرتے ہیں، جو ٹوٹل والیوم ہے جگر کے کینسر کے پیشنٹس کا. اور اسی طرح تقریباً اتنا ہی تعداد ہر سال دنیا میں جگر کے کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ کینسر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ کینسرز ایسے ہیں جن کی وجوہات اتنی واضح نہیں ہوتی، لیکن جگر کا کینسر ایسا ہے کہ زیادہ تر 80% جو کیسز اس میں ہوتے ہیں، 80% کیسز، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے کامن ہے، جیسے کہ پروفیسر صداقت نے بتایا، کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جگر کے کینسر میں. اس کے بعد الکوہولک یعنی شراب نوشی ایک اور کاز ہے، اسپیشلی ویسٹ میں، یہاں پہ بھی ہے کسی حد تک. اس کے بعد کچھ ایسے خوراک میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لیور کے کینسر کے بننے میں وہ معاون ثابت ہوتی ہیں، جیسے کہ افلاٹاکسنز وغیرہ ہیں، جو کہ ایک طرح کا فنگس ہوتا ہے جس سے یہ ٹاکسن پروڈیوس ہوتا ہے. یہ ٹاکسن خوراک جانوروں کی خوراک میں، جانوروں کی خوراک میں بھی، جی، اور دودھ کے ذریعے پھر یہ بالکل جسم میں داخل وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو فنگس ہے یہ گرینز جو سٹور کیے جاتے ہیں، پی نٹس ہیں، پھر اس کے علاوہ میز ہے، گیہوں ہے اور دوسری گندم، ان میں ہاٹ اور ہیومڈ اس میں فنگس گرو کرتا ہے. وہ اگر ڈائریکٹلی انسان کنزیوم کر لے تو وہ ٹاکسن ڈائریکٹ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اگر وہ بھیڑ، بکریاں اور گائیں وہ کھائیں تو ان کے دودھ میں پھر یہ اور گوشت میں بھی آ سکتا ہے، جو کہ اگر انسان کھائے تو اس میں وہ پھر اس کی کاز ایک ہو سکتی ہے لیور کے کینسر کی. اس کے علاوہ ڈائبٹیز میں زیادہ انسیڈنس ہو سکتا ہے، اس میں ون آف دی فیکٹرز ہو سکتا ہے. اسموکنگ ہے. اس کے علاوہ جگر میں فیٹ کا جمع ہو جانا، ایکسیسو فیٹ جمع ہو جانا، وہ ہے. یعنی یہ سب چیزیں جو ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، یا فیٹ ہے، یا افلاٹاکسنز ہیں جو آپ پوائزن سمجھ لیں، وہ جب جگر میں جاتے ہیں تو اس کو وہ ڈیمیج کرتے ہیں. جگر کا ٹیشو ڈیمیج ہونے کے بعد وہاں پہ ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے، اور جس کو ہم الٹیمیٹلی سیروسس کہتے ہیں. جب وہ سیروسس ہو جاتا ہے جن بھی میں، تو جگر کے جو فنکشنل ٹیشو ہوتا ہے، یعنی جو کہ کارآمد ہے، جس نے سب کام کرنا ہوتا ہے، جو جگر کے مختلف کام ہے، تو وہ نہیں کر پاتا. پروفیسر صاحب جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی جگر کو خراب کرتی ہے اور سیروسس کی شکل جس میں جگر سکڑ جاتا ہے. جی ہاں، ہیپیٹائٹس بی اور سی دونوں کی وجہ سے سیروسس ہوتا ہے، اور ان دونوں کا الٹیمیٹلی جب سیروسس زیادہ عرصے تک رہے گا، اور وہ رہتا ہے، وہ ریورسیبل نہیں ہوتا موسٹ آف دا ٹائم، تو وہ پھر کینسر کا ایک بہت ہی کامن کاز ہے، وجہ بنتی ہے. جیسے کہ ہیپیٹائٹس بی میں کسی بھی سٹیج پہ لیور کا کینسر ہو سکتا ہے، ایون وداؤٹ سیروسس. لیکن ہیپیٹائٹس سی میں سیروسس جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لیور کینسر کا انسیڈنس ہوتا ہے. اور یہ ہیپیٹائٹس سی کے پھیلاؤ کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے، ہیپیٹائٹس سی زیادہ انجیکٹیبل بلڈ ٹرانسفیوژن دنیا میں سب سے کامنسٹ کاز ہے. انفیکٹڈ بلڈ، جن پیشنٹس کو ہیپیٹائٹس سی ہے، ان کے اگر بلڈ انفیکٹڈ بلڈ، آپ پولیوٹڈ بلڈ سمجھ لیں، وہ جب آپ ٹرانسفیوژن کریں گے تو وہ جس بندے کو وہ بلڈ دیا جا رہا ہے اس میں بھی وہ وائرس ٹرانسفر ہو جائے گا اور اس میں ہیپیٹائٹس سی کر دے گا. اور ان لکیلی ہیپیٹائٹس سی کے لیے کوئی افیکٹو ویکسین ابھی تک نہیں ہے، جبکہ ہیپیٹائٹس بی کو بڑا ایزیلی پریونٹ کیا جا سکتا ہے. پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ زیادہ اس کے پھیلانے کے ہوتے ہیں. کامن سرنجز یوز کرتے ہیں، ڈرگ ایڈکٹس ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، وہ انسٹرومنٹ ایسے یوز کریں جو پراپرلی کلین نہ ہو. باربرز ہیں، ان سے اگر جو ہے نا اسکن پہ انجری ہو جائے اس طرح سے، اور کچھ سوشل کانٹیکٹس وغیرہ ایسے ہو جائیں انڈیزائربل، تو وہ بھی ہے.
وہ سب کازز ہیں، کیونکہ یہ سلائیوا سے اور باقی باڈی کی سیکریشن سے بھی یہ ایک سے دوسرے شخص کو پہنچ سکتا ہے. لیکن اچھی بات جو ہیپیٹائٹس بی کی اس سینس میں ہے کہ پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بڑی افیکٹو ویکسینز اویلیبل ہیں، اور وہ ویکسین لگوانی چاہیے پریونٹ کرنے کے لیے ہیپیٹائٹس سی کو. اس کی میس اسکیل پہ امیونائزیشن ہو تو آپ میجر بلک جو لیور کینسر کا ہے اس میں آپ سگنیفیکنٹ یعنی کافی کمی لائی جا سکتی ہے. اسی طرح سے جو الکوہولک سیروسس ہے اس میں ویسٹ میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے الکوہل، تو اس کی وجہ سے جو سیروسس ہوتا ہے اس میں بھی لیور کینسر کے بننے ہمارے کے ملک بڑے میں چانس. پاکستان میں کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ گند آلود بہت زیادہ لوگ باہر گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں اور نہیں پرواہ کرتے کہ یہ بہت ہی مہلک مرض کا سبب بن سکتا ہے یہ گندگی جو ہے. اور پھر دیکھا جائے تو وہاں پہ ہیپیٹائٹس بی اور سی بڑی تیزی سے ان علاقوں میں پھیلتا ہے، جس طرح فیصل آباد کا شہر ہے یا گجرانوالہ ہے یا سیالکوٹ ہے. یہ ایسے شہر ہیں جہاں پہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو دیکھیں گے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے اور تھیلوں کو سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں. میرا خیال ہے اس کے لیے بھی کوئی کریک ڈاؤن حکومتی سطح پر ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے بتایا اگر ہم ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کروا لیں اور بچیں آلودہ پانی پینے سے اور ایسا خون نہ لگوائیں جس خون میں یہ وائرس کی موجودگی ہو، تو ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچ سکتے ہیں. میں آپ سے مزید پوچھوں گا، لیکن ڈاکٹر ریاض آپ ایک پیلیٹیو کیئر اسپیشلسٹ ہیں اور کینسر کیئر میں خدمات انجام دے رہے ہیں. کیا کہیں گے کہ ہمارے ملک میں کینسر کی وجہ سے لوگ بڑی ایڈوانس سٹیج پہ تشریف لے کے آتے ہیں، جبکہ پروفیسر طفیل صاحب بھی اس کا علاج نہیں کر سکتے. میں ایز اے سرجن بھی ناکام ہو جاتا ہوں ان کو مکمل علاج کرنے میں. پھر ظاہر ہے وہ آپ کے دروازے پہ آ کے نوک کریں گے. اور امریکہ، برطانیہ، یورپ ایسے ملک ہیں جہاں پہ کہ کینسر کو ابتدائی مراحل میں ہی تشخیص کی جاتی ہے. وہ اسکریننگ میں جگر کے کینسر کے بارے میں ضرور پوچھوں گا ابتدائی مراحل میں پروفیسر طفیل سے. آپ کیا کہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ پروفیسر صداقت صاحب. پاکستان میں اعداد و شمار کے مطابق کینسر کی بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس وقت تقریباً یہ دوسری بڑی وجہ ہے اموات کی. سب سے زیادہ کارڈیو ویسکولر یعنی ہارٹ اٹیک وغیرہ سے لوگ مرتے ہیں، اور اگلے دہائی میں تقریباً کوئی ون ڈیکیڈ میں 10 سالوں میں یہ بیماری اتنی جس شرح سے بڑھ رہی ہے شاید یہ نمبر 1 ہو جائے. تو اس لیے بڑی تشویش ہے اس بات پہ، اور اس سے بھی زیادہ تشویش یہ ہے کہ جو ہم اعداد و شمار کے مطابق دیکھ رہے ہیں کہ بیماری کو بہت لیٹ ڈائگنوز کیا جا رہا ہے یا مریض بہت لیٹ رپورٹ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم نے دیکھنی. تو ٹوٹل پاکستان میں تقریباً ہر سال جو سٹیٹسٹکس بتاتی ہیں 3,62,000 مریض نئے ایڈ ہوتے ہیں پچھلی رجسٹری کے آن ٹاپ آف دیٹ. اور پنجاب جو تقریباً 11 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں تقریباً 1,77,000 مریض ہر سال آ رہے ہیں. اب آپ کو یہ سن کے بہت افسوس ہوگا کہ یہ زیادہ تر جو مریض ہیں یہ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں. ہماری میجورٹی پاپولیشن ہی دیہی علاقوں میں رہتی ہے. وہاں پہ ناکافی سہولیات ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈائگنوسس کا فقدان ہے. اور وہاں رواج یہی ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہو تو پہلے تو وہ خود ہی جڑی بوٹی دوائیاں کھاتے ہیں اور اس کے بعد حکیم کے پاس جاتے ہیں یا دم درود کراتے ہیں. جب بہت زیادہ بیماری بڑھ جائے، درد کی اتنی شدت ہو، خون آنا شروع ہو جائے تو پھر ہسپتال کو رجوع کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جی اس بیماری کی تشخیص جلدی کرنے کے لیے ایک اسکریننگ پروگرامز ہیں. بہت سارے ایسے کینسرز ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس مخصوص عمر میں، اس ایج میں یا اس سیگمنٹ، تو ان کی اسکریننگ ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے، جس کا فقدان ہے. تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی تقریباً کوئی 80% مریض جو آتے ہیں نا جی، وہ ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں، تیسری اور چوتھی سٹیج میں آتے ہیں. اور جو قابل شفا اس کینسر کی بیماری میں جن کا علاج ممکن ہے اور شفا ہوگی ان میں، تو وہ تقریباً کوئی 20% ہے. اور یہ جو 80% مریض آپ کو میں بتا رہا ہوں جو ایڈوانس سٹیج میں، چوتھی سٹیج میں آتے ہیں، بہت ہی بری حالت میں آتے ہیں، ہسپتالوں میں رپورٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کو کوئی داخل نہیں کرتا. اگر داخل کر بھی لیں تو اگلے دن سے ہی انہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے اور آپ اس کو گھر لے جائیں. چند دوائیاں لکھ دیتے ہیں کہ یہ درد کی دوائی دے دیجیے گا
اور وہ بیچارے اپنے علاقوں میں واپس جا کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بڑی کرب کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ریاض میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا، ایک تو کینسر کا علاج مہنگا بھی بہت ہے، اور وہ اتنا مہنگا ہونے کے اسباب کیا ہیں وہ بھی آپ سے پوچھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگ جائے، کیونکہ وہ پریشان رہتے ہیں کہ جی ہم کس طریقے سے علاج کرائیں۔ کیا بہت مہنگا علاج سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ، اور بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے یہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ کامن کینسر ہے جسے ہم کہتے ہیں عورتوں میں، یہ چھاتی کا سرطان یعنی بریسٹ کینسر، اس کی تشخیص تو بہت ہی ارلی سٹیج میں ممکن ہے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب اسکریننگ کی جائے۔ ہمارے ملک میں تو اسکریننگ کا رواج ہی نہیں ہے، اور اس کا فقدان ہے، نہ حکومتی سطح پہ، نہ ہمارے بیوروکریٹس نے، نہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اس پہ کوئی توجہ دیا۔ شوکت خانم میں 25 سال پہلے عمران خان کو اللہ تعالیٰ اجر دے، اس نے یہ شروع کیا اور پہلا کینسر کا ہسپتال انہوں نے بنایا، اور وہ یہ کر رہے تھے، لیکن وہ ناکافی ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ ویسٹرن ورلڈ میں، امریکہ ہو گیا، یو کے میں بہت کم بریسٹ کینسر کے مریض جو ہے نا وہ ایڈوانس سٹیج میں رپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اسکریننگ ہوتی ہے اور جلدی تشخیص ہو جاتی ہے۔ جلدی تشخیص سے علاج بھی بہت کم ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے اوپر خرچہ بھی بہت کم آتا ہے، اور ان کے لیے تو ان کے پروگرام میں ہے کہ جی سال میں جس عورت کی بھی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے، ایک دفعہ میموگرافی کرانا ان پہ لازم ہے قانوناً۔ اگر وہ نہ آئیں تو انہیں پہلے میسج آتا ہے، اگر پھر بھی نہ آئیں تو انہیں ٹیلی فون کال جاتی ہے، اور اگر پھر بھی نہ آئیں تو پولیس جاتی ہے یاد کرانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر بیماری ان کی زیادہ ہوگی اس پہ علاج پہ بھی خرچہ ہوگا، اور کیونکہ ان کے ملک میں وہ حکومتی سطح پہ اس کو وہ فری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کے وسائل پہ بھی بوجھ ہوگا۔ تو یہ اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ بھی کینسر کی اسکریننگ کا رواج حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے، جو کہ جس کی اس وقت فقدان ہے۔ تو میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ کینسر کیئر ہسپتال نے پہلی دفعہ پاکستان میں میس بریسٹ اسکریننگ پروگرام لانچ کیا۔ آج سے 3 سال پہلے لائنس کلب کے تعاون سے ہم نے 3 مشینیں لیں، ایک مشین ہم نے ہسپتال میں فکسڈ لگا دی، اور 2 مشینیں ہم نے بڑی بڑی گاڑیوں میں ماؤنٹ کر کے پورے پاکستان میں ہم لے گئے، اس نکر کونے پہ لے گئے جہاں سے عورتوں کا آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے 3 سالوں میں 40,000 میموگرافیز کی ہیں، اور اس میں وہ عورتیں گئی ہیں جن کو خیال بھی نہیں تھا کہ جی ہمیں یہ بیماری ہو سکتی ہے، لیکن ان میں تشخیص ہوئی، ان کا لا کے ہم نے علاج کیا اور انہیں شفا ہو گئی۔ میرا خیال جو آپ کے کہنے کا مقصد ڈاکٹر ریاض یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن سے کینسر کے علاج سے مکمل صحت یابی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا علاج سستا بھی ہوگا، کوئی فائنینشیل برڈن نہیں پڑے گا، نہ کسی کے اہل خانہ پہ پڑے گا، نہ حکومتی لیول پہ اتنی معیشت ہماری ضائع جائے گی۔ کینسر اسپتال کا قیام آپ نے بجا فرمایا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے اپنی والدہ محترمہ کے نام پہ رکھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جونیئر ڈاکٹر تھا، اور وہ اپنی والدہ کو لے کے میں اسپتال آتے تھے، اور اس وقت یہ لیٹ 70s میں ارلی 80s میں، اور ایک شعبہ تھا صرف میں اسپتال لاہور میں پنجاب کا جہاں پہ کہ ریڈیشن ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، اور پروفیسر مسعود تھے جو کہ ان کی والدہ کا علاج کرتے تھے۔ پروفیسر طفیل صاحب، یہ بڑا دلچسپ ڈائلیما ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، لیکن جس طرح ریاض صاحب نے بتایا کہ اسکریننگ کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، ارلی ڈیٹیکشن کا کوئی نہیں ہے، لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہے، پریونشن نہیں ہے۔ 12 کینسر ایسے ہیں جو کہ بڑی بآسانی پریونٹ ہو سکتے ہیں، کچھ ویکسینیشن سے ہو سکتے ہیں، کچھ روزمرہ خود جو ہمارے شہری ہیں خود اپنے آپ کو اگر ان کی ایجوکیشن ہو جائے تو وہ اس کی تشخیص کر سکتے ہیں اور جلدی کسی معالج کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ کی بنیاد رکھی شیخ زاید ہاسپٹل میں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے وہ میجر شیئر ہے جو الٹیمیٹلی لیور کینسر کی شکل میں سامنے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی پاپولیشن میں سے پک کریں کہ کون سے لوگ ہیں جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہیں، اور اگر وہ شکار ہیں تو کس سٹیج پہ ان کی ڈیزیز ہے۔ ہیپیٹائٹس بی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بھی اینٹی وائرل ڈرگ ہے، سی کا بھی تھوڑا بہت، لیکن اس میں امیونائزیشن کا رول نہیں ہے نا۔ لیکن ہیپیٹائٹس بی کو تو میس امیونائزیشن سے آپ بڑا ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں۔
ان دو چیزوں بیماریوں پہ اگر آپ قابو پا لیں تو آپ جگر کینسر کے کافی مریض یا تو ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سٹیج تک پہنچے ہی نہ کہ جس میں لیور کینسر ڈیولپ ہو۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ارلی سٹیج پہ آپ لیور کینسر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے کیسز جو کہ سیروسس کے سٹیج پہ جا چکے ہیں، تو ان کے بڑی کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کو انڈر سرویلنس رکھیں، ان کو جو ہے نا ریگولر بیسس پہ ان کا فزیکل معائنہ یعنی ڈاکٹر ان کو دیکھتے رہیں، اور پھر اگر انہیں ذرا سا بھی کسی سٹیج پہ یہ کوئی سمٹمز ایسے ہو رہے ہیں، جنرل ویکنیس ہے، ناٹ بینگ ویل اور ویٹ لاس ہو رہا ہے، اگر نارملی اس طرح کے جو سمٹمز ہوں، بڑی ایڈوانس سٹیج کی ہم بات نہیں کر رہے جس میں چیزیں بہت آبویس ہو جاتی ہیں، تو ان پیشنٹس کی اسکریننگ ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ مریض کینڈیڈیٹ ہیں جن میں کہ لیور کینسر ہو سکتا ہے، یا آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں، تو ایک سب سے پہلے آپ ایک الفا فیٹو پروٹین ہم کرواتے ہیں، یعنی ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جس میں کہ وہ ایک پروٹینز ہیں جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی سوائے وہ نیونیٹل ایج میں اور پلیسنٹا سے آتی ہیں، تو وہ ہم ڈیٹیکٹ کریں تو وہ بڑا سگنیفیکنٹ ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہو سکتا ہے جس میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس پیشنٹ کو لیور کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو الٹرا ساؤنڈ ہے وہ پک کر سکتا ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ نے بہت چھوٹا لیجن ہے جو کہ وہ پک نہیں کر رہا تو پھر آپ سی ٹی اسکین کروا سکتے ہیں، ایم آر کروا سکتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جگر کے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہیں جو کہ سٹیپ وائز فیشن میں آپ کرتے ہیں۔ ارلی ڈیٹیکشن اس لیے ضروری ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن اگر آپ کر لیں تو جگر کے کینسر اگر چھوٹا سا ہے اور اس کو آپ نکال دیتے ہیں، اتنا جگر کا حصہ نکال دیا جائے تو اور وہ کسی جگہ سپریڈ نہیں ہوا، کیونکہ جگر میں یہ بھی ہے کہ ایک کی بجائے 2-3 جگہ پہ بھی کینسر ڈیولپ ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں، جسے ہم ملٹی سینٹرک ٹیومر کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ لوکلائزڈ ہے ایک جگہ پہ تو جگر کا اتنا حصہ نکالنے سے وہ آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ٹریٹمنٹ جو کینسر میں اس سٹیج پہ ہے، ارلی سٹیج پہ، وہ ریسیکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیومر کو آپریشن کر کے نکال دیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ ارلی سٹیج پہ بائی ارلی مین کہ ابھی بہت زیادہ وہ پھیلا ہوا نہیں ہے، اور آئیڈیل ٹریٹمنٹ تو اس کی یہ ہے کہ اس حصے لیور کے اتنے پورشن کو نکال دیا جائے، اس کے بعد ان کو ہم فالو اپ کرتے رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس سے آگے ہے اور وہ کینڈیڈیٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں فار لیور ٹرانسپلانٹیشن، کیونکہ لیور ٹرانسپلانٹیشن جو لیور کینسر میں ہے اس کا بڑا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہیں کہ کن پیشنٹس کو آپ کر سکتے ہیں، اس کا سائز، اس کا نمبر آف ٹیومر اور اس کا وہ ساری چیزیں ہیں، اور سیروسس کا ایلیمنٹ دیکھا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جسے ہم ملائن کرائٹیریا کہتے ہیں وہ اسٹرکٹلی ہو، تو پھر اگر اس پورے لیور کو ہم نکال دیتے ہیں، اس کی جگہ آدھا لیور یا پورا لیور جیسے بھی اویلیبل ہو اس میں سے نکالا جا رہا ہے یا لیونگ ڈونر دے رہے ہیں، تو اگر لیور ٹرانسپلانٹیشن کر دیا جائے تو دس از آلسو ویری افیکٹو ٹریٹمنٹ۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ جگر کا کینسر جو ہے اس سے گھبرائیں نہ، اگر تو وہ چھوٹا ہے اور ایک جگہ پہ ہے تو اس کا مکمل علاج سرجری سے ہو سکتا ہے، اور اگر وہ پھیلا ہوا ہے تھوڑا سا تو کچھ ایسی موڈیلٹیز اویلیبل ہیں جن سے کہ آپ اس کے فردر بڑھاؤ کو روک سکتے ہیں۔ اور لیور ٹرانسپلانٹ ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چل، پھر اسی ٹاپک پہ ڈاکٹر ریاض صاحب سے ضرور پوچھوں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے اور جائیے نہ، کیونکہ پروگرام میں ابھی بہت اہم انفارمیشن ابھی باقی ہے۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اسٹوڈیو سے آئے ہوئے ہمارے ایکسپرٹ پہ جگر کے سرطان کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہیں، اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس جگر کے سرطان سے بچا جا سکتا ہے، اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ ہر شہری کو کرانا بہت ضروری ہے۔ پروفیسر توفیل صاحب نے بتایا، لیکن ڈاکٹر ریاض میں آپ کی طرف آتا ہوں
کینسر جب ایڈوانس سٹیج میں آئے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور اس پہ پھر بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، ادویات خرچ ہوتی ہیں، اور کوئی خاص نتیجہ نہیں اخذ کر پاتے ہمارے معالجین جو ہیں. مریض آیا سٹیج 4 ڈیزیز میں، آپ نے اس وقت اس کو جسم میں دردیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کھا پی نہیں سکتا، بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، فیملی میں سائیکولوجیکل ایشو آ جاتے ہیں، فیملی، اس کے لواحقین، اس کے بچے، اس کے والدین انتہائی پریشان ہوتے ہیں، اور اکثر پھر اپیلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بلڈ کینسر ہے، خون کے احتیاط کی ضرورت ہے، یا باہر علاج کرانا ہے. میں پروفیسر طویل صاحب سے پوچھ رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ جگر کا سرطان، اس کا تو بہت اچھا علاج ہمارے ملک میں اویلیبل ہے. آپ پیلیٹیو کیئر میں کس طریقے سے ان کی یہ شکایات دور کر سکتے ہیں؟ بجا فرمایا اپنا ڈاکٹر صداقت صاحب. دیکھیں، جب ایڈوانس کینسر کے ساتھ مریض ہسپتال میں آتے ہیں تو اس وقت ان کی بیماری تیسری چوتھی سٹیج میں ہوتی ہے، اور جب ڈاکٹر سے پتہ لگتا ہے کہ جی بیماری ناقابل علاج ہے یا شفا ممکن نہیں ہے، اور وہ ادھر ہی سمجھ لیجئے کہ مریض جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی ادھر ہی مر جاتا ہے، اور پوری فیملی، جب ایک مریض بیمار ہوتا ہے جس کو اس طرح کی ٹرمینل ڈیزیز ہو تو پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے اس میں. اب ان مریضوں کو چند دوائیاں لکھ کے بھیج دیتے ہیں. اب بیماری جو کینسر کی ہے، جب یہ پھیل جاتی ہے تو پورے جسم میں پھیلتی ہے، ہڈیوں میں چلی جاتی ہے تو ہڈیاں گل جاتی ہیں، اور آپ یقین کریں جس طرح آپ نے بجا فرمایا کہ پھوڑا پھنسی بن جاتا ہے، زخم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کیڑے نکالتے ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو لواحقین ہیں، جو گھر والے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح ایسے مریض کو گھر پہ رکھیں، اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ پیلیٹیو کیئر میں ہم ایسے مریضوں کو ویلکم کریں گے اور انہیں داخل کریں گے شارٹ ٹرم کے لیے. مقصد یہ نہیں ہے کہ مریض ہم داخل کر رہے ہیں اور اسے یہاں وہ رہے گا جب تک کہ جتنی اس کی زندگی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کے فزیکل سمٹمز کے علاوہ جو باقی ایسپیکٹس آف کیئر ہیں، نرسنگ کیئر ہے، فزیوتھیراپی ہے، سائیکو سوشل افیئرز ہیں، سارے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. تو پیلیٹیو کیئر ساری دنیا میں رائج الوقت ایک ماڈل آف کیئر ہے. اس میں ہمارا رول ایز اے فزیشین تو یہ ہے کہ جی ہم ان کے فزیکل سمٹمز کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ باقی ٹیمیں بھی اتنی ہی اہم ہیں، اور ہمارا مین مقصد اور آبجیکٹیو جو ہوتا ہے کہ اس مریض کو اس قابل کر دیں کہ لواحقین خود کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم اسے گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں، یہ کام ہم کر سکتے ہیں. وہاں پہ پرائمری جو کیئر ہم جو ہوتا ہے نا جی، جو مریض کے ساتھ گھر پہ بھی جا کے دھیان کرے گا، اس کی ٹریننگ کرتے ہیں. اب آپ خود امیجن کیجئے کہ اگر کولوسٹومی بیگ لگا ہو اور بہت سارے گیجٹس لگے ہوتے ہیں، وہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہ کیسے چینج کریں گے. تو ان کی باقاعدہ وہاں ٹریننگ کی جاتی ہے، پٹیاں کیسے بدلیں گے، پیپ جس طرح ہے جسم سے فضلہ خارج ہو رہی ہیں، ان کی کیسے دیکھ بھال کریں. ہماری نرسیں اور ہماری ٹیمیں ان کی پراپر ٹریننگ لواحقین کی کرتی ہیں، اور جب وہ اس قابل ہو جائیں تو پھر ہم انہیں اپنے گھر بحال کرتے ہیں. اور جب گھر بحال کرتے ہیں تو ہم انہیں ابینڈن نہیں کرتے ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. ہمارا رابطہ ان سے پھر بھی رہتا ہے. ہمارے والنٹیئر سپورٹ پروگرام ہے، اس علاقے میں کوئی نہ کوئی ہمارا والنٹیئر ہوتا ہے جو اس کے قریب کہیں رہتا ہے. وہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہوتے ہیں، ان کے گھر ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں اور پھر ہمیں رپورٹ کرتے ہیں. اور اگر ان کی رپورٹ یہ ہو کہ جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس مریض کو دوبارہ واپس لے کے آئیں، کہ اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہے، تو اس طرح یہ اپنے 6 مہینے، سال، 1.5 سال کی مرض میں کئی دفعہ آ جا سکتا ہے ہاسپٹل کو. اس میں ڈاکٹر ریاض، یہ ایک ماڈل ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ پیلیٹیو کیئر کا جو کہ ہونا چاہیے، اور ہر مصروف ترین پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں اس شعبے کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو ایک ٹریننگ دے دی جائے، یا ان کے لواحقین کو ٹریننگ دے دی جائے، اور بجائے اسپتال میں سٹیج 4 مریض کا رہنا جو ہے اس کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. اور اس پہ اتنی مہنگی ادویات بھی خرچ کرنا، میرا خیال ہمارے معالجین کو تھوڑا سا اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ خرچہ کم سے کم ہو اور مریض کا فائدہ ہو. جب ایڈوانس ڈیزیز میں ہڈیوں میں چلا گیا کینسر اور دردیں شروع ہو گئیں تو اس کو درد کی دوائی دیں، اور درد کی دوائی دے کے اس کی لائف کو کمفرٹیبل کریں. اور جس طرح بریکنگ آف بیڈ نیوز، اس کے بارے میں جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی آرام سے اور تسلی سے اور بڑی ہمدردانہ کرنی چاہیے، تاکہ مریض کے لواحقین جو ہیں وہ سمجھ جائیں اور
مریض کو جو ہے اس کی لائف کو کمفرٹیبل کر دیں. پروفیسر طفیل صاحب, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بآسانی بچا جا سکتا ہے, کہ ہاتھوں کی صفائی اور آلودہ پانی نہ پئیں, آلودہ خوراک نہ کھائی جائے. اور ایک حجام کا ذکر کیا تھا آپ نے کہ ہمارے حجام جو ہیں, جو سڑکوں کے کنارے شیو کر رہے ہوتے ہیں یا بال کاٹ رہے ہوتے ہیں, وہ اگر شہری 20 روپے کا ایک بلیڈ لے جائے اپنے ساتھ نیا خرید کے صاف ستھرا, تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑے سانے سے بچ سکتے ہیں, جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہے, جس پہ کہ کم از کم 50 لاکھ سے 1 کروڑ کا خرچہ آتا ہے. جی بالکل, یہ صرف اس میں باربر ہی نہیں آتے جو کہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, روڈ سائڈ ڈینٹسٹ بھی ہیں, جی ہاں, روڈ سائڈ ہیلرز بھی ہیں, اس میں بہت سارے جراح بھی ہیں جو مرم پٹی کر رہے ہوتے ہیں اور آلودہ اوزاروں سے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سب اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں بہت ضروری ہے کہ پوری سوسائٹی میں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور اس کا, اور یہ ڈرگ ایڈکٹس اندر ویری امپورٹنٹ جو سیگمنٹ ہے, جس میں کہ ہیپ سی اور بی آلموسٹ ویری کامنلی آپ کو نظر آتا ہے. تو اس میں ان سب جو لوگ ہیں جن کا اس طرح کا ایکسپوجر ہوا ہے, ان کی اسکریننگ تو پوری پاپولیشن کی ہونی چاہیے. میس اسکریننگ پروگرام ہو جس میں آپ ہیپاٹائٹس سی اور بی کو پک کریں, اور اس سے پہلے کہ وہ سیروسس کی سٹیج پہ آئیں ان کو آپ کنٹرول کر سکیں, جو بھی ہے. اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سیروسس ہونے کے بعد صرف ایک ہی چیز نہیں ہے جو کہ لیور کینسر, اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپلیکیشن سیروسس اٹ سیلف کاز کر سکتا ہے, جس میں میسو اسٹمک سے اور وہاں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, لیور فیل ہو جاتا ہے اور وہ یرکان ہو جاتا ہے ڈیپ, اور ایک میزریبل قسم کی پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے بہت زیادہ. جب بھی اس طرح کی کوئی سمٹمز اپیئر ہو رہے ہوں تو فوراً سے آپ اپنے قریبی ہاسپٹل سے ڈاکٹر سے رجوع کریں, تاکہ ان چیز کو وہ اسی وقت انویسٹیگیشن کر کے دیکھا جائے کہ اس کی کاز کیا ہے, کس سٹیج پہ یہ مرض پہنچ چکا ہے, اور اس سٹیج پہ لیے اس کی اپروپریٹ یا مناسب ٹریٹمنٹ کیا ہے. ہر سٹیج پہ ٹریٹمنٹ. آپ ایک عرصہ دراز پڑھاتے بھی رہے اور پبلک بڑا بیزی اسپتال میں آپ پروفیسر سرجری تھے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریض بھی اسی جگہ پڑے ہوتے ہیں جہاں نان ہیپاٹائٹس بی اور نان ہیپاٹائٹس سی کے مریض علاج کرا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ اسپتال, سب سٹینڈرڈ اسپتال ہمارے شہر میں ایسے بھی ہیں جہاں اسٹرلائزیشن کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ ہم شہریوں کو آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے میسیج لوں کہ ہمارے شہری جہاں پہ اپنا علاج کرانے جائیں تو وہ کن چیزوں کا خیال کریں. یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن تو کریک ڈاؤن کرتا ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں اور بڑے پاپولر سرجن ہیں, آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں جی, ہاسپٹل تو بعد کی بات ہے کہ وہ لوگ جب ہاسپٹل پہنچیں گے تو وہاں سے کتنا رسک ہے. اس سے پہلے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ میرے خیال اس سے بہت امپورٹنٹ ہے. ہاسپٹل میں آنے کے بعد سرٹنلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل ویسے بلڈ بینکس بڑے پرٹیکولر ہیں کہ وہ کوئی ایسی بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں لگاتے جس کی اسکریننگ نہ ہوئی ہو. ان کو یہ چاہیے کہ اگر ان کے مریض کو, جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے تو وہ کسی ایسی جگہ سے وہ بلڈ نہ لیں کہ جہاں کی لیبارٹری ریلائبل نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا بلڈ ہو اور وہ آپ اپنے صحت مند مریض کو جو ایک عام الیکٹیو سرجری کے لیے جا رہا ہے, ناٹ ریلیٹڈ ود لیور پرابلم, وہ بیچارہ ہے بی یا سی لے کے وہاں سے چلا جائے. وہ اس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے کسی پیارے کے لیے خود اپنا خون کا عطیہ دیں, اپنے اہل خانہ کو متفق کریں کہ وہ خون کا عطیہ دیں, بجائے کہ آپ کہیں اسٹور کیا ہوا خون استعمال کریں. اس خون کی افادیت بھی زیادہ ہوگی جو فریش بلڈ ہوگا, اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی پراپر سکریننگ انشور کریں کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور اسپتالوں کو بھی علاج کرنے سے پہلے ضرور دیکھ لیں کہ وہاں پہ اسٹرلائزیشن کا سسٹم کتنا اچھا ہے. ایک ہمارے شہری بڑا ایمفیسائز کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر ریاض آپ بھی ایگری کریں گے کہ انجیکشن لگاؤ جی,
کوئی بیماری ہو جی انجیکشن پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر سرنج ہی آلودہ ہے اور ان کے سامنے نہیں کھولی گئی، کہیں باہر سے ہی کلینک یا اسپتال کے اندر سے وہ انجیکشن بنا کے لائی ہے یا نرس یا میل نرس اور وہ لگا دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی انہیں تھوڑا سا اٹینشن دینی چاہیے کہ سرنج جو ہے پیک سے مریض اور مریض کے لوائکن کے سامنے کھولی جائے اور غیر ضروری انجیکشن پہ نہ ترجیح دی جائے۔ جی بالکل، یہ جو انجیکشن اور یہ جو ڈرپ جو کلچر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ریاض ہمارے جنرل پریکٹیشنرز کو اس چیز پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ریاض ہمارے پاس اب ٹائم چند سیکنڈ رہ گئے ہیں، کیا میسیج دیں گے؟ میں میسیج یہ دوں گا کہ جی عوام کو کہ کوئی بھی علامات، کوئی بھی فزیکل سمٹم، کوئی تکلیف ایسی ہو جو 4 ہفتے سے زیادہ پرسسٹ کرے، دوائیوں کے باوجود نہ ٹھیک ہو رہا ہو، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ڈاکٹر سے اسپیشلسٹ سے رجوع کریں تاکہ اس کی تشخیص ہو سکے جی۔ اور ہیلدی لائف سٹائل پہ میں زور دوں گا کہ اپنے کھانے پینے میں کینسر کی جو بیماری ہے، آلودگی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس کے علاوہ اور بے شمار موروثی بیماری بھی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ہے کہ آپ کے صرف انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں نا، جس میں صرف ہوا میں ہم کہتے ہیں کہ جی دھواں ہے یہ، اس کے علاوہ آپ کے فوڈ چینج کے ذریعے بھی جو ہے نا آپ کے جسم میں یہ زہریلی چیزیں جاتی ہیں جو کینسر کا سبب بنتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ریاض۔ پروفیسر طفیل آپ کا میرا خیال ہے کہ ہاتھوں کی صفائی جس طرح کووڈ-19 سے بچا سکتی ہے، اس طرح ہمیں ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بھی بچا سکتی ہے۔ ہاتھوں کو ضرور دھو کے رکھیں، صاف رکھیں اور صاف ستھرے ماحول میں اپنی زندگی گزاریں۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، مجھے ضرور ای میل کیجیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔